الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلی عاد اخاہم ہودا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ان انتم الا مفترون یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ ہود آیت نمبر 50 سے آج ہمارا سبق شروع ہوتا ہے انشاءاللہ۔ آج اپنا رکوع اور سبق ختم کرنے کے بعد جو پچھلے ہفتے بھی ایک بھائی نے اور ساتھی نے ریمائنڈ کروایا تھا کہ حنفی وطر پڑھنے کا جو طریقہ ہے تو اس کا کوئی ریفرنس اگر مل جائے تو انشاءاللہ جیسے ہی سبق ختم ہوگا تو میں اس پہ بات کروں گا آج انشاءاللہ۔ یہ آج کا جو سبق ہے اس میں دوسرے نبی جو ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے۔ پہلے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا ہے اور اب اس صورت میں یہ دوسرے نبی ہیں جن کی قوم کی سٹوری بیان ہو رہی ہے، اور اس صورت میں یکے بعد دیگرے ون آفٹر another تقریباً جو ہے وہ 7 انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی سٹوری بیان کی گئی ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی سٹوری بیان ہوئی ہے، اور یہ قوم عاد کی جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی ان کی سٹوری بیان ہوئی ہے، اور قوم سمود جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی ان کی سٹوری بیان ہوئی ہے، اور قوم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا بھی ذکر آ گیا، اور شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا، اور پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ذکر آیا۔ تو آل ٹوگیدر یہاں پہ 7 انبیاء کی زندگی اور ان کی قوموں کی زندگی کے ریفرنس اور ایپیسوڈز یہاں پیش کی گئی ہیں، اور آج کے سبق میں دوسری ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لیا، آج قوم عاد ہے۔ قوم عاد کے بارے میں ایک تو بات اب یہ سمجھ لیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ پہلی باقاعدہ قوم اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی طوفان کے بعد جب نسل چلی ہے آگے تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ پہلی باقاعدہ قوم ہے جن کی آگے فیملیز ہیں، پھر ٹرائبز ہیں، ان کے آگے قبائل ہیں، تو پورا ایک سسٹم بنا۔ تو یہ پہلی باقاعدہ قوم ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، اور ان کو عاد اس لیے کہتے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک گرینڈ سن تھے، یعنی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کا نام تھا سام، اور سام کے بیٹے کا نام تھا ارم، اور ارم کے بیٹے کا نام تھا عاد۔ تو یہ عاد کی جو نسل ہے تو اس لیے ان کو قوم عاد کہتے ہیں، اور ان کا علاقہ جو ہے وہ یمن تھا، عدن کا علاقہ، اور اس کا جو پرانا نام تھا جو قرآن کے اندر بھی استعمال ہوا وہ احقاف ہے، احقاف، عدن، یمن کا علاقہ۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم کو ہر قسم کی نعمتیں عطا فرما رکھی تھی، ہر قسم کی نعمتیں، بلکہ ایک ہی لفظ میں قرآن نے وہ ساری بات کر دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کو ہر چیز خوب عطا کی ہوئی تھی، بھرپور دنیا کی زندگی عطا کی ہوئی تھی، یعنی غلے بھی مل رہے تھے ان کو، پھل بھی مل رہے تھے ان کو، نہریں ان کے اندر جو ہے نالے نہریں بنی ہوئی تھی، پانی کا بھی بندوبست اللہ نے کیا ہوا تھا، جنگلی جانوروں کا شکار وافر مقدار میں ان کے ہاں دستیاب تھا اور میسر تھا، حتیٰ کہ وہ لوگ خود ریشم بناتے تھے اور ریشم کو استعمال کرتے تھے۔ تو دنیا کی وقت کے حساب سے جو تمام نعمتیں تھیں وہ بھرپور انداز میں اللہ پاک نے قوم عاد کو عطا کر رکھی تھی۔ تو آج کے سبق میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے انہی کے بھائی
ہود کو بھیجا. ہود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اخاہم، قوم عاد کا ہی ایک بھائی تھا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کے بھائی کو بھیجا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہود علیہ السلام ان کے لیے کوئی اجنبی نہیں تھے. ان کے کلچر کو جانتے تھے، ان کی زبان کو جانتے تھے، ان کی فیملی سسٹم کو جانتے تھے، ان کے قبیلوں کو جانتے تھے، ان کے رسم و رواج کو جانتے تھے. کوئی اوپرا آدمی نہیں تھا جس کو پتہ نہ ہو. کوئی اجنبی وہاں آ گیا جس کی زبان سمجھ نہ آتی ہو، جس کا انداز سمجھ نہ آتا ہو، جو اس کلچر سے واقف نہ ہو، ہم اس کے کلچر سے واقف نہ ہوں، تو بہت سارے بیریئر بن جاتے ہیں. اور جب ہم یورپ میں رہ رہے ہیں نا ابھی، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک قوم کی دوسری قوم کے درمیان بیریئر ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، تو ہم نے عاد کی طرف انہی میں سے انہی کے ایک بھائی ہود کو بھیجا، جو اجنبی نہیں تھے. وہ انہی کے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، انہی کے قبائل سے، انہی کی زبان بولتے تھے، انہی کے کلچر کو جانتے تھے وہ. اور انہوں نے آ کے جو دعوت دی وہ وہی دعوت تھی جو تقریباً ہر نبی نے دی ہے. قالا، انہوں نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہستی ہے ہی نہیں. ان کنتم الا مفترون، ان انتم الا مفترون، یہ جو تم نے سارے کام شروع کیے ہوئے ہیں یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تم خود کچھ چیزیں گھڑ کے تو ان کو پیش کر رہے ہو. یہ اللہ رب العالمین کے ذمہ سراسر الزام ہے، بہتان ہے جو تم نے اپنا دین گڑا ہوا ہے. اس کے اندر کوئی بات اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں اور اللہ کے ذمہ تم لگا دیتے ہو. ان باتوں کو اللہ نے حکم نہیں دیا ہوا. اس کے بعد اگلی بات فرمائی یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم کے لوگوں، میں کسی قسم کا دنیاوی نفع اور کوئی ورلڈلی بینیفٹس کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں. یہ میرا بزنس نہیں ہے، یہ میری جاب نہیں ہے کہ میں اپنے پیسے کمانے کے لیے، بزنس کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. فرمایا کہ میں کسی دنیاوی نفع بینیفٹ کے لیے کام نہیں کر رہا. لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، کوئی ریوارڈ، کوئی اجر، کوئی تنخواہ تم سے نہیں مانگ رہا ہوں. ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. افلا تعقلون، کیا تم اتنی بات نہیں سمجھتے ہو؟ کیا مطلب اتنی بات نہیں سمجھتے ہو؟ یعنی یہ تو ایک کھلی سی بات اور کھلی سی حقیقت ہے کہ جس آدمی کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں اور وہ آدمی اپنی ذات کے لیے کچھ کام کر رہا ہوتا ہے، تو اپنی ذات کے لیے کام کرنے والا بندہ اتنے بڑے بڑے رسک نہیں لیتا، وہ اتنے بڑے بڑے رسک نہیں لیتا اور اتنی بڑی بڑی قربانیاں نہیں دے سکتا، لوگوں کے اس طرح کے تانے نہیں برداشت کر سکتا، اس طرح کی استہزاء اور مذاق نہیں برداشت کرتا. جو اپنی ذات کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. لیکن میں یہ سب کچھ برداشت کر رہا ہوں اور عرصے سے کرتا آ رہا ہوں. یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ اس میں میرا ذاتی فائدہ نہیں ہے. ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، اپنے ذاتی مفادات اور ذاتی بزنس کے لیے کوئی آدمی بھی اتنی بڑی قربانی نہیں دیتا، اتنے بڑے رسک نہیں لیتا، اتنے تانے اور باتیں نہیں سنتا. تو جب بندہ ذات کے خول سے نکل جاتا ہے نا، اللہ کے لیے کرتا ہے اور وہ خیر خواہ ہوتا ہے، سچا خیر خواہ، تو وہ اندر ہی اندر لوگوں کے رویے پر رو بھی رہا ہوتا ہے، افسوس بھی کر رہا ہوتا ہے اور وہ برداشت بھی کر رہا ہوتا ہے اور برداشت کرتا چلا جاتا ہے. اس لیے فرمایا افلا تعقلون، کیا یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہارے رویے کے جواب میں میرا رویہ جو ہے یہ تمہیں بتا نہیں رہا، اور میری خیر خواہی تمہیں بتا نہیں رہی کہ یہ میرا کوئی بزنس نہیں ہے، میں اپنی ذات کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا ہوں. تو یہ نقطہ ذہن میں رکھنے والا ہے کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا یہ جماعتوں اور تنظیموں کے اندر بھی کام کرتے ہوئے کہ کچھ لوگ ذرا بات برداشت نہیں کرتے، ذرا بھی، ذرا تنقید نہیں برداشت کرتے، ذرا اختلاف برداشت نہیں کرتے، کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ذرا سی تکلیف آتی ہے وہ پھر جاتے ہیں، مڑ جاتے ہیں. وہ اس لیے کہ وہ اس کام کو سمجھے نہیں ہوتے، اس کام کی جو حقیقت اور اس کے تقاضے ہیں ان کو سمجھتے نہیں ہوتے.
وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ کوئی کسی کا ذاتی معاملات ہیں سارے. جب کوئی اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ ساری چیزیں برداشت کر کے وہ اللہ سے اجر لے رہا ہوتا ہے، اور اپنے اندر وہ سیٹسفیکشن فیل کرتا ہے کہ میں یہ جو کچھ بھی برداشت کر رہا ہوں، میں اپنے رب کے لیے برداشت کر رہا ہوں، میرا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے. اور قیامت کے دن یہ پیش ہوگا کہ یہ ساری باتیں، یہ سارے تانے، یہ سارا کریٹیسزم، یہ ساری قربانیاں اللہ تیری خاطر تھی. تو یہ بڑی دیر کے بعد چیز پیدا ہوتی ہے، لیکن جب پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر بھی اپنا ایک مزہ ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اجتماعیت کے اندر مشکل ہوتا ہے یہ کام، اس لیے کہ ٹریننگ اس کی پوری نہیں ہوتی. جو آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لوگوں کے تانے اور کرٹیسزم برداشت نہیں کر سکتا اور چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے، تو ایسا آدمی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ ذات کو پہلے رکھتا ہے. جو اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے وہ ذات کو پیچھے لے جاتا ہے. اور دعوت کیا دی؟ اپنی قوم کو جو دعوت دی اس کی بات آگے آ رہی ہے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو اپنے رب کے سامنے. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر اس کی طرف رجوع کر لو، اس کی طرف واپس آ جاؤ. دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، استغفار اور توبہ. ٹھیک ہے، تو یہ دو پارٹس ہیں، دو حصے ہیں اس کام کے. ایک ہے استغفار، جو ہو گیا اس کی معافی مانگنا، اور جب یہ دونوں اکٹھے آتے ہیں استغفار اور توبہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف استغفار کرنا اور معافی مانگنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اپنی پچھلی زندگی کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی پسند کی نئی زندگی شروع کرنا، اللہ کے پاس واپس آ جانا، یہ اس کا حصہ ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی معافی مانگ لے اور معافی مانگنے کے بعد پھر وہی کھڑا رہے اور پھر وہی کرنے لگ جائے تو اس کی استغفار سچی نہیں ہوتی. اس کے لیے کنڈیشن ہے، دو پارٹس ہیں اس کے. ایک ہے معافی مانگنا، اور پھر یہ ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینا. تم توبو الیہ، پھر اس کی طرف واپس آ جاؤ، پلٹ آؤ واپس اس کی طرف. جب تم یہ کام کرو گے، استغفار بھی کرو گے اور واپس اللہ کے پاس آ جاؤ گے، ٹریک پہ واپس آ جاؤ گے، تو وہ تمہیں انعام کیا دے گا؟ آگے ذکر کیا، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان کو تمہارے اوپر خوب برسائے گا. آسمان کو برسائے گا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بارش بھی آئے گی، رحمتیں بھی آئیں گی، دونوں اس کا معنی ہوتا ہے. آسمان کی طرف سے تمہارے اوپر خوب اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں اور بارشیں آئیں گی. یہ توبہ استغفار کا پہلا بینیفٹ بتایا، دنیاوی، یہاں اس دنیا کے اندر جو تمہیں فائدہ ہوگا. تو آسمان کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے اور بارشوں کے دروازے کھل جائیں گے. پھر فرمایا وَيَزِيدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، پھر وہ تمہاری قوت میں اور قوت بڑھا دے گا، تمہاری قوت کے اندر اور قوت کا اضافہ کر دے گا. یزیدکم کا معنی ہوتا ہے زیادہ کر دے گا، یہ لفظ زیادہ سے نکلا ہے. تمہاری قوت میں اور قوت بڑھا دے گا، اضافہ کر دے گا. یہ جو فرمایا نا کہ تمہاری قوت الی قوتکم، اس قوت کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ، قرآن کے الفاظ جو ہوتے ہیں اس کے اندر بے شمار جو ہے نا وہ اس کے معنی ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری قوت میں اور قوت بڑھا دے گا. ایک مطلب ہوتا ہے جسمانی قوت، جس کو ہم صحت کہتے ہیں، ہیلتھ جس کو کہتے ہیں. تو تمہاری صحت جو ہے نا وہ مزید بہتر کر دے گا، تمہاری صحت کی قوت جو ہے اس میں اضافہ ہوگا. ایک ہوتی ہے سیاسی قوت، پولیٹیکل پاور، اللہ تمہیں غلبہ دے گا، تمہیں سیاسی قوت عطا فرمائے گا. ایک ہوتی ہے معاشی قوت، فائنانشل پاور، اللہ رب العالمین تمہیں معاشی طاقت بھی عطا فرمائے گا. تو یہ ایک لفظ بول کے یہ ساری باتیں اس کے اندر آ گئی ہیں. تمہاری صحت اچھی ہو جائے گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ رب العالمین تمہیں سیاسی قوت عطا فرمائے گا، تمہیں معاشی قوت عطا فرمائے گا. تمہارے معاش کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، تمہاری سوسائٹی کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، تمہاری صحت کے مسئلے بھی اللہ رب العالمین حل فرما دیں گے. اور پھر فرمایا وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرم بن کر منہ مت پھیرو، مجرم بن کر منہ مت پھیرو. تو منہ پھیرنا یہ مجرموں کا کام ہوتا ہے، وہ آدمی کرمینل ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین سے منہ پھیرتا ہے. تو فرمایا کہ مجرم بن کر منہ مت پھیرو. یہاں پہ ایک بات آپ یہ سمجھ لیں کہ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آدمی جو دینی ہو جائے، جو دینی ہو جائے، دین پر آ جائے، تو کہتے ہیں کہ اس کی پھر دنیا ختم ہو جاتی ہے. یہ عام طور پہ جو ہے نا مسکنسیپشن ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ جو آدمی دینی اور مذہبی ہو جاتا ہے
اس کی دنیا ختم ہو جاتی ہے، اس کا دنیا داری سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ تو یہاں تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا ختم نہیں ہوگی بلکہ بہتر ہوگی، تمہاری دنیا بہتر ہوگی، سیاسی غلبہ، معاشی غلبہ، صحت، تندرستی، یہ تمہاری دنیا بہتر اللہ کرے گا، دنیا ختم نہیں ہوتی۔ دین دنیا کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا، دنیا کو بہتر کرنے کے لیے آیا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، دوسری جو مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ جو دینی لوگ ہوتے ہیں ان کا دنیا داری سے کیا کام؟ یہ بھی عام طور پہ دین کا دنیا کے ساتھ کیا کام ہے؟ دنیا تو ایک گندی چیز ہے اور دین تو ماشاءاللہ ایک اچھی چیز ہے، تو دین کا دنیا سے کیا کام؟ تو اسلام یہی کہتا ہے کہ دین آتا ہی دنیا ٹھیک کرنے کے لیے ہے۔ یہ دین اور دنیا کو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ جس کی دنیا ٹھیک ہو گئی اس کی آخرت خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ دین ہوتا ہی اس کا ٹھیک ہے جس کی دنیا ٹھیک ہوتی ہے، جس کی دنیا ٹھیک نہیں ہوتی اس کا دین بھی کوئی نہیں ہوتا، وہ دین کو سمجھے نہیں ہوتا۔ اس کانسیپٹ کو درست کیا۔ اور تیسری بات جو یہاں بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، وہ اللہ تمہاری قوت میں اور قوت کا اضافہ کرے گا، وہ اللہ اضافہ کرے گا۔ تو یہ تیسری بات آپ سمجھ لیں کہ اصلی قوت تو ہوتی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اصلی طاقت تو ہوتی وہ ہے، اصلی قوت تو ہوتی وہ ہے، برکت تو ہوتی اسی کے اندر ہے جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اور باقی جو سب ہم خود کہتے ہیں کہ یہ ہماری قوت ہوتی ہے، یہ سب دھوکہ ہوتا ہے، یہ سب دھوکہ ہے، یہ متاع الغرور ہے۔ جو اللہ کے علاوہ ہم جمع کرتے ہیں وہ سب دھوکہ ہوتا ہے، وہ قوت نہیں ہوتی، وہ ہم سمجھتے ہیں قوت ہوتی ہے، وہ سب دھوکہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اصل قوت ہوتی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، قوم نے جب یہ ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی مختصر سی تقریر سنی نا، دعوت سنی، اس کے جواب میں کہنے لگے، قالو، انہوں نے کہا، یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینہ، پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں لے کر آئے جس کو دیکھ کر ہمارے منہ بند ہو جائیں۔ بینہ کا معنی ہوتا ہے ایسی واضح کھلی اوپن دلیل، ایویڈنس جس پر ہم ماننے کے لیے مجبور ہو جائیں کہ واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی فی الحال۔ تو کہتے ہیں آپ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز لے کر نہیں آئے جس کے بعد ہمیں ماننا ہی پڑے، ہم ماننے پہ مجبور ہو جائیں۔ تو وہ دلیل آپ کے پاس نہیں ہے، وہ بینہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ پہلا اعتراض یہ تھا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی، وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ، اور ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں اپنے خداؤں کو تمہاری باتوں کی وجہ سے۔ یہ جو روز آپ تقریریں کرتے ہیں نا، تو تمہاری تقریروں کی وجہ سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو وہ بتا یہ رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ بڑا پکا عقیدہ ہے، ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں تمہاری تقریریں سن کر، تمہاری باتیں سن کر۔ یہ دوسری بات کی۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ کی، وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، آپ اپنا زور لگا لیں، ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں، ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو تین باتیں انہوں نے کی کہ ایک تو دلیل نہیں ہے کہ ہم ماننے پہ مجبور ہو جائیں، دوسرا ہمارا عقیدہ بڑا پکا ہے کہ ہم آپ کی باتیں سن کر اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور تیسری بات ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور چوتھی بات انہوں نے یہ کی، ان نقول الا اعتراک بعد آلہتنا، یہ بات اب ذرا غور سے سننا کیونکہ یہ ہمارے زمانے میں بھی ہوتی ہے، آج بھی ہے یہ۔ ان نقول الا اعتراک بعد آلہتنا بسوء، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ ہمارے خداؤں کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے، آپ ان کو غلط کہتے رہتے ہیں، تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی نے جو ہے نا وہ اس کو کیا کہتے ہیں ہماری زبان میں، ہمارے خداؤں میں سے کسی کی بددعا آپ کو لگی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پکڑ لیا ہے برائی کے ساتھ، مطلب ہمارے خداؤں میں سے کسی نے آپ کو پکڑ لیا ہے، آپ کو سزا دی ہے۔ بے سوئن کا معنی ہے کہ آپ کی یہ حالت جو خراب ہو گئی ہے تو یہ ہمارے خداؤں کی مار پڑی ہے، ہاں یہ لفظ ہے، یہ ہمارے خداؤں کی مار پڑی ہے آپ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو آج کل بھی آپ سنتے ہوں گے نا، جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں توبہ توبہ ایسی بات نہ کرو، پکڑے جاؤ گے،
ہیں جی، تو فلاں پکڑ لے گا، فلاں پکڑ لے گا، فلاں پکڑ لے گا، تمہارے بچے مر جائیں گے، تمہارا بزنس جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا، رات کو تمہیں چارپائی سے نیچے وہ اٹھا اٹھا کے پھینکیں گے، اور تمہیں نیند نہیں آئے گی، خوابوں میں تمہیں جو ہے نا ڈراونے خواب آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس طرح کی باتیں آج بھی ہوتی رہتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ان نقول، لفظی ترجمہ اس کا یہ ہوگا، نہیں ہم کہتے مگر، یعنی ہم تو ایک ہی بات کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ہم تو ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہمارے خداؤں میں سے بعض کی مار تم پر پڑ گئی ہے اور انہوں نے تمہیں دیوانہ کر دیا، نعوذ باللہ۔ یہ جو تو آپ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے خداؤں کی پکڑ آ گئی ہے تمہارے اوپر۔ اچھا جی، تو ہود علیہ السلام نے ان ساری باتوں کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم بینہ مانگتے ہو کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی نشانی نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے کہ کوئی آ کے گواہی دے اور کہے کہ واقعی اللہ کا نبی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، قالا، فرمایا، انی اشہد اللہ، سب سے بڑی گواہی تو اللہ کی ہے، تو میں اللہ کی گواہی کو پیش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اللہ کو گواہ کر کے بات کرتا ہوں، جو بھی کرتا ہوں، میرا سب سے بڑا گواہ تو اللہ ہے، میرے پاس سب سے بڑی دلیل تو اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، تم کہتے ہو میرے پاس گواہ نہیں ہے۔ دوسری بات کی، وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، باقی جو تم مجھے ڈرا رہے ہو نا اپنے خداؤں کی پکڑ سے اور مار سے، وَاشْهَدُوا، تم سارے گواہ بن جاؤ، أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو شرک تم اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کرتے ہو، میں اس شرک سے بری ہوں جو تم اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کر رہے ہو۔ کوئی کسی قسم کا کوئی تعلق، کوئی فیور، کوئی نرمی میں برتنے والا نہیں ہوں شرک کے معاملے میں، میرا ان کے ساتھ میں ان سے بری ہوں جو تم کام کرتے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ تم تو کہتے ہو نا کہ ہمارے خداؤں کی مار پڑ گئی ہے، من دون ہی فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، یہ چند خدا نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں، اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کے سوائے تم جتنی سارے اکٹھی ہو کے سارے چالیں چالو، فقیدونی جمیعا، ساری چالیں چالو سارے اکٹھے مل کے، اور سب کو بھی لے آؤ، ثم لا تنظرون، مجھے کوئی مہلت نہ دو، مجھے کوئی وقت نہ دو، میں تم سے مہلت بھی نہیں مانگتا، جو کچھ ہو سکتا ہے تم سے کر لو۔ اور پھر کہا انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، میں تو اس پہ توکل کرتا ہوں جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ تو پھر ان کا رشتہ اللہ کے ساتھ جوڑا، انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، میرا تو توکل اور بھروسہ اس ذات پر ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ذرا پیج کو اوپر کر دیں۔ تو میرا اس پہ بھروسہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ اچھا، ایک بات جو یہ فرمائی نا کہ ہمارے خداؤں کی مار تم پہ پڑ گئی ہے اور ان کی بد دعا تمہیں لگ گئی ہے، اس طرح اس لیے تمہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ جب بات کرتے ہیں نا کہ اگر تم نے فلاں سے اختلاف کیا یا فلاں بات ایسی کی تو تمہیں ڈراونے خواب آئیں گے، تمہارے جانور مر جائیں گے، تمہارا بزنس تباہ ہو جائے گا، بچے مر جائیں گے، گھر میں فتنے پیدا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو بات اصل یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اصلی اللہ والے جو ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا کام نہیں کیا کسی کو تکلیف دینے والا، وہ تو کافروں کو، دشمنوں کو تکلیف نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو لوگ ان کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں بنا دیتے ہیں، وہ جناب تمہارے جانور مار دے گا، وہ جناب تمہارے بچے مار دے گا۔ زندگی میں انہوں نے اپنے دشمنوں اور کافروں کے لیے بھی اس طرح کے کام نہیں کیے، اب وہ اس طرح کے کام کیوں کریں گے اور کیسے کریں گے؟ کیا وہ اتنے منفی ہیں اور نیگیٹو ہیں کہ اگر آپ بات کریں گے تو تمہاری جناب فصلیں تباہ ہو جائیں گی، بزنس خراب ہو جائیں گے، بچے مر جائیں گے، اور تمہیں چارپائیوں سے نیچے اٹھا کے پھینکے گا وہ؟ تو کوئی اچھا کام کرنے والا نہیں ہے ان کے لیے۔ تو یہ سب کہانیاں ہیں۔ اچھا جی، فرمایا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں اس ذات پہ بھروسہ کرتا ہوں جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ اور پھر فرمایا ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے ہر چیز اس کے قبضے میں ہے،
یہ جو تم نے خدا بنایا ہے وہ بھی سب اس کے قبضے میں ہے، اور تم سب بھی اور میں بھی سب اس کے قبضے میں ہے۔ فرمایا ما من دابتن، کوئی ایسا جاندار نہیں ہے، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے اس کائنات میں، الا ہوا آخذ بناصیتها، سوائے اس کے کہ وہ اللہ اس کی پیشانی کو پکڑے ہوئے ہے، اس کی پیشانی کو پکڑے ہوئے ہے، مطلب اللہ اس کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، وہ اللہ کے قابو میں ہے، ہر چیز کو اللہ گھیرے ہوئے ہے، ہر کسی کی پیشانی ایسے اس کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پیشانی کو ہاتھ میں پکڑنے کا مطلب کنٹرول کرنا اور قابو میں رکھنا ہے۔ ہر جاندار، ہر مخلوق اس کی پیشانی کو اللہ پکڑے ہوئے ہے، اللہ اس کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، اللہ اس کو گھیرے احاطہ کیے ہوئے ہے، اور کوئی اس کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اگلی بات فرمائے ان ربی علی صراط مستقیم۔ اب اس کا ترجمہ جب دیکھیں گے تو آپ کو عجیب سا فیل ہوگا، لیکن جب میں اس کا مطلب بیان کروں گا تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ بات درست ہے۔ ترجمہ یہ ہے ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ سیدھا راستہ تو بندوں کے لیے ہوتا ہے، مخلوق کے لیے ہوتا ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ ہاں جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے رب سے ملنا ہو اور میرے رب کو پانا ہو، آپ سیدھے راستے پہ چلو، وہ تمہیں مل جائے گا۔ میرا رب سیدھے راستے پہ ملتا ہے، میرا رب سیدھے راستے پر چلنے سے ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ میرا رب سیدھے راستے پہ بیٹھا ہوا ہے، اگر آپ سیدھے راستے پہ چلو گے تو رب کو پالو گے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب سیدھے راستے پر چلنے سے ملتا ہے، اس پہ چلو تو مل جائے گا۔ اگلی بات فرمائی فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، اگر تم نے منہ پھیر لیا تو میری ڈیوٹی تو یہ ہے فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، میں نے پہنچا دیا ہے تمہارے تک جو کچھ میری طرف بھیجا گیا، جو کچھ میری طرف بھیجا گیا، جو مجھے ڈیوٹی دی گئی، پیغام مجھے میرے ذمہ لگایا گیا، تو میں اس کو پہنچا چکا، وہ میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی۔ باقی جو تمہارے معاملات ہیں وہ اللہ رب العالمین ڈیل کرتے ہیں، وہ اللہ جانیں گے، جب آپ کی مہلت ختم ہوگی وہ تمہاری رسی کو پکڑ کے کھینچ لے گا۔ اور اگلی بات فرمائی وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، وہ تمہارا خلیفہ بنا دے گا۔ یستخلف ربی، میرا رب خلیفہ بنا دے گا، ریپلیس کر دے گا، مانا یہ ہے میرا رب ریپلیس کر دے گا تمہاری جگہ پہ کچھ اور لوگوں کو، قومن کچھ اور لوگوں کو، غیرکم تمہاری جگہ، تمہارے علاوہ کچھ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، منہ پھیرو گے، تو میں نے تو اپنا میسج پہنچا دیا جو ڈیوٹی مجھے دی گئی، تو اگر تم نے منہ پھیرا تو میرا رب تمہاری جگہ کچھ اور لوگوں کو خلیفہ بنا دے گا، ریپلیس کر دے گا تمہیں۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، تم اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکو گے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے، ہر چیز کی نگہبانی کر رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون کیا کتنا کام کر رہا ہے۔ اگر تم نہیں کرو گے تو تمہاری جگہ کچھ اور کو لے آئے گا۔ یہ جو بات ہے نا کہ اللہ رب العالمین اگر تم نہیں کرو گے تمہاری جگہ کچھ اور کو لے آئے گا، یہ خوشخبری بھی ہے اور دھمکی بھی، اس کے اندر دونوں باتیں۔ خوشخبری بھی ہے کہ اللہ کا کام رکنے والا نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کے پاس سارے پلان تیار ہوتے ہیں، جب ایک بندہ نہیں کرتا اللہ دوسرے کو لے آتے ہیں۔ اور دھمکی یہ ہے کہ اگر تم نہیں کرو گے تو کام تو ہوگا، یہ کام تو ہوگا، تم نہیں کرو گے تو کوئی دوسرا کرے گا۔ یہ تو کرنے والے کا اعزاز ہے، یہ تو اس کا نصیب ہے کہ اس کو موقع مل جائے اور اس کو کرنے کی توفیق مل جائے۔ یہ جو اللہ کے دین کا کام ہوتا ہے نا، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ پہ کچھ اور لوگوں کو لے آئے گا، تمہیں ریپلیس کر دے گا، اٹھا کے پھینک دے گا۔ میں جب غور کرتا ہوں نا، تو آپ نے کبھی اس پہ بھی غور کیا ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت یورپ میں کتنے بڑے بڑے اسکالرز ایسے ہیں جو
اسلام کے نمائندے ہیں جو پہلے مسلمان نہیں تھے. اللہ اکبر. وہ مسلمان نہیں تھے لیکن اللہ نے ان کو توفیق دی اور وہ انہوں نے علم حاصل کیا, اللہ کے دین کو سیکھا, اللہ کے دین کو حاصل کیا, سینے سے لگایا, اور وہ بڑے بڑے اسکالر بن گئے. یورپ کے اندر جتنے بڑے بڑے اسکالرز ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ نیو مسلمز ہیں, اور ان لوگوں نے دین کا جو ہے نا وہ کام وہ بہت اچھے طریقے سے وہ کر رہے ہیں. اور ہم جیسے جو پیدائشی مسلمان ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں, وہ پیچھے رہ گئے ہیں, اور اللہ رب العالمین نے دوسروں کو آگے کر دیا اور وہ بہتر کام کر رہے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا انتظام ہوتا ہے. اگر ہم پیدائشی لوگ نہیں کریں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا کام کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ ہمیں ریپلیس کر دے گا اور ہماری جگہ پہ دوسرے آ جائیں گے اور ہم سے بہتر کام کریں گے. یہ ہمارا نصیب ہے, ہماری خوش قسمتی ہے کہ اگر اللہ ہمیں موقع دے دے اپنے دین کا کام کرنے کا. اچھا, پھر اگلی بات اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا, تو جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا, نہیں مانا انہوں نے. جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو کیا ہوا؟ نجینا ہودن والذین آمنوا معہ برحمت منا, تو ہم نے ہود کو بچا لیا. نجینا ہودن, ہم نے حضرت ہود کو بچا لیا. والذین آمنوا معہ, اور ان سب کو بچا لیا جو ان پر ایمان لائے تھے. برحمت منا, ہم نے اپنی طرف سے رحمت کے ذریعے سے ان کو بچایا. یہ ہماری رحمت تھی کہ ہم نے ان کو بچا لیا, یہ ان کا کوئی کمال نہیں تھا, یہ ان کی طاقت نہیں تھی, یہ ہماری رحمت تھی کہ ہم نے ہود کو بھی اور اس کے ساتھیوں کو بھی اپنی طرف سے رحمت کے ذریعے سے بچا لیا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ, اور جس چیز سے ہم نے ان کو بچایا وہ کیا چیز تھی؟ وَنَجَّيْنَاهُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ, ان کو ہم نے دین کی نسبت سے, دین کی جو ہے نا وہ رستے پہ ڈال دیا, اللہ نے بچا لیا. اور بچایا کس چیز سے؟ من عذاب غلیظ, بہت شدید بہت سخت عذاب تھا جس سے اللہ نے ان کو محفوظ کر لیا. اور جو نہیں مانے تو ان کو بھگتنا پڑے گا. ہم نے ان کو بچا لیا ایک بڑے سخت عذاب سے, شدید عذاب سے. پھر اللہ فرماتے ہیں تلک عاد, یہ ہے عاد کی کہانی, یہ ہے عاد کی ایپیسوڈ. جہادو, اب اللہ رب العالمین نے ان کی غلطیاں موٹی موٹی گنوائی ہیں. جہادو بآیات ربہم, انہوں نے اپنے رب کی باتیں ماننے سے انکار کیا. یہ پہلا ان کا قصور تھا. یہ اللہ رب العالمین چارج شیٹ لگا رہے ہیں ان پہ, چارج شیٹ ہے. تو چارج شیٹ جو ہے اس کا پہلا نقطہ یہ ہے جہادو بآیات ربہم, انہوں نے اپنے رب کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا. دوسری بات وعصوا رسلہ, اور انہوں نے اپنے رسولوں کا انکار کر دیا, رسولوں کی نافرمانی کی, انہوں نے اپنے نبیوں کی نافرمانی کی. یہ دوسری بات ہوگی. واتبعوا امر کل جبار عنید, اور انہوں نے فالو کیا, واتبعوا اتباع کی, انہوں نے پیروی کی اور فالو کیا ہر اس آدمی کی بات کو اور حکم کو جو متکبر اور حق کا دشمن ہے. جبار کا معنی ہے متکبر, غرور کرنے والا, تکبر کرنے والا, اور عنید کا معنی ہے دشمن, حد سے گزرا ہوا, سرکشی کرنے والا. اور انہوں نے ہر اس بندے کی پیروی کی جو غرور کرنے والا اور حد سے گزرنے والا سرکش تھا. سرکشوں کے پیچھے چلے, تکبر والوں کے پیچھے چلے, رسولوں کی نافرمانی کی اور اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا. یہ چارج شیٹ ان کی. اور اگلی بات فرمائی, نتیجہ اس کا یہ نکلا وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً, اور پیچھے لگا دی گئی, چپکا دی گئی, مسلط کر دی گئی اس دنیا میں ان کے اوپر لعنت. اس دنیا میں ان کا مقدر کیا بنا؟ اللہ کی طرف سے لعنت. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن بھی, اس دنیا کے اندر بھی قیامت کے دن بھی لعنت ان کا مقدر بنی. الا, خبردار, غور سے سنو, ان عادن کفروا ربہم, بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا کفر کیا.
अला बुअद लिआद कौम हूद, और गौर से सुनो, खबरदार रहो, दूरी है आद के लिए। बोध का मतलब दूरी है, दूर फेंक दिया गया आद को अल्लाह की रहमत से और कामयाबी से, दूर फेंक दिया गया आद को जो हूद की कौम थी। अला बुअद लिआद कौम हूद, खबरदार गौर से सुनना, दूर फेंक दिया गया आद को जो हूद की कौम थी उनके कामों की वजह से। तो क्या हुआ, यानी आज भी आप देखें ना कि 100 में से 95 लोग आप सर्वे करके देख लें, 100 में से 95 लोग जो हैं, आप उनसे पूछें कि आपका सबसे बड़ा ख्वाब क्या है, व्हाट्स योर बिगेस्ट ड्रीम, आप पूछें किसी से, 100 में से 95 बंदे अगर वो दयानतदारी के साथ जवाब देंगे तो वो क्या बताएंगे? कोई कहेगा हवेली बनानी है, बिजनेस करना है, कोई कहेगा जो है ना वो इंजॉयमेंट करनी है, कोई कुछ कहेगा, दुनियावी चीजें जो है ना वो लोग आपके सामने बयान करेंगे। तो उनके नजदीक, उनके यहाँ भी यही काम था सारा, वो भी यही काम करते थे, इसके अलावा कोई जिंदगी का मकसद है ही नहीं। तो कौम आद ने भी ऐसा ही किया। तो कुरान के अंदर खुद आता है कि ये जो अल्लाह ने फरमाया ना कि बर्बादी है उनके लिए, दूर फेंक दिया गया उनको, कैसे फेंका गया था? तो कुरान में आता है कि एक दिन फिर बादल आए, जो दिन अल्लाह पाक ने जो वक्त बताया था ना हजरत हूद अलैहिस्सलाम, उस दिन बादल आए, गर्मी का मौसम था, वो बड़े खुश हुए। हाँ जी, वो कहते हैं ये बारिश आ रही है, मौसम ठंडा हो रहा है, बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, बड़े खुश हुए। तो उन्होंने बारिश समझा उसको, लेकिन वो असल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब था बादलों के अंदर। जब वो बादल आए और छा गए तो 8 दिन और 7 रातें, कुरान के मुताबिक 8 दिन और 7 रातें मुसलसल तूफान आया उनके ऊपर, सख्त तूफान, 8 दिन और 7 रातें। और वो ऐसा तूफान था, ऐसा वो आंधी थी कि वो चीजों को ऐसे उठा लेती थी, बंदे भी, इंसानों को भी ऐसे उठा लेती थी ऊपर, और लोगों की चीखें ना ऊपर फिजा में सुनाई देती थी, लोगों की चीखें ऊपर फिजा में सुनाई देती थी। ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन पे तूफान भेजा था, और हर चीज को उठाकर फिर वो नीचे फेंक दी थी और तहस नहस कर दिया। और जब अगला दिन तुलू हुआ ना, तो वहां पे मकीन कोई नहीं था, उड़ी हुई छतों वाले मकान बाकी रह गए थे, मकीन कोई नहीं था, खंडरात बाकी रह गए थे, खत्म हो गए। 8 दिन और 7 रातें मुसलसल तूफान आया, हर चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्रश कर दिया टोटली। ये थी कौम आद की कहानी। अगले सबक में इंशाअल्लाह कौम समूद की कहानी बयान हो रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।